میں دیکھا، میں تو گاؤں میں پیدا ہوا ہوں، دیوبند کے قریب 35 کلومیٹر کے فاصلے پر میرا گاؤں ہے، میں تو گاؤں کا آدمی ہوں، اور میرے گھر والوں کا مشغلہ جب بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، کھیتی باڑی کرتے۔ کھیتی باڑی کرنے والے جنگل میں بہت رہتے ہیں، میں بھی اپنے ابا کے ساتھ بہت دفعہ راتوں میں جنگل میں رہا، چھوٹا بچپن میں۔ اب ایک دن نہر کا پانی کھیت میں چل رہا ہے، میں چھوٹا ہوں، میرے ابا مجھ سے بولے، اے یوسف، میں کہا جی۔ وہ اپنی زبان میں بول رہے تھے، آپ کہتے ہیں صبح صادق صبح کاذب، یہی تو متعارف ہے ہم میں اور آپ میں اب، مگر وہ ان کی زبان میں ایسے نہیں بولا جاتا، وہ کہتے تھے سچی پو جھوٹی پو، سچی پو یعنی الصبح صادق، جھوٹی پو یعنی صبح کاذب۔ تو بیٹھے ہوئے تھے تو مجھ سے کہنے لگے، یوسف، میں کہا ہاں ابا، تو نے وہ دیکھی جھوٹی پو؟ میں نے کہا نہ۔ اور سچی؟ میں نے کہا مجھے تو اس کا بھی پتہ نہیں، کہ آج میں تجھے دکھاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں، کہنے لگے ذرا ادھر دیکھنا، پورب کی سمت میں، یہ پورب کی سمت ہے ادھر۔ میں دیکھا کچھ اجالا سا، کچھ روشنی سی محسوس ہوئی، میں نے کہا جی ہاں ہوئی تو، کس طرح کی لگ رہی ہے؟ میں کہا وہ تو یوں لگ رہا ڈنڈا سا۔ میں نے کہا چھوٹا ہی تھا نا، کہ ٹھیک ہے سمجھ گیا، یہ جھوٹی پو ہے، ابھی روزے دار پر کھانا پینا حرام نہیں ہے، ابھی فجر کی نماز کا وقت نہیں، یہ ختم ہو جائے، اور کچھ دیر کے بعد میں تجھے اور دکھاؤں گا۔ خیر پھر باتوں میں لگ گئے، پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا نا ذرا ادھر دیکھو روشنی، میں کہا وہ تو غائب ہو گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، اور ٹھہرو، تھوڑا اور ٹھہرا، پھر ذرا دیکھنا روشنی ہے کیا؟ میں نے کہا ہاں جی ہے تو، کیسے؟ میں کہا جی وہ تو یوں ہے پھیلی ہوئی، المنتشر فی الافق، جو آپ کی کتابوں میں آتا ہے المنتشر فی الافق، دیکھ لی؟ ہاں کیسی؟ میں کہا جی یوں ایسے پھیلی ہوئی ہے وہ تو۔ ہاں یہ ہے سچی پو، اب روزے دار پر کھانا پینا حرام، صبح کی نماز کا وقت۔ میرے ابا بے پڑھے لکھے، بالکل بے پڑھے لکھے، الف ب ت بھی نہیں جانتے تھے، بس وہ سورہ فاتحہ ایک دو چھوٹی چھوٹی صورتیں تھی، اپنی ساری نمازیں اور جو نفلی نمازیں سنتیں اور تہجد وغیرہ سب اس سے ہی پڑھتے، جو انہیں یاد تھی کچھ چھوٹی چھوٹی کچھ صورتیں، لیکن اس کو جانتے۔ والدہ کو دیکھا وہ بھی بے پڑھی لکھی تھی، وہ بھی جانتی تھی، تایا چچا وغیرہ وہ بھی بے پڑھے لکھے تھے، سب جانتے تھے، یعنی میرے ابا بے پڑھے لکھے، کبھی انہوں نے گھڑی نہیں باندھی۔ ہم نے پوچھا ابا کیا وقت ہو رہا ہوگا؟ یہ وقت ہو رہا ہے بھائی، بس ایک منٹ ایک آگے پیچھے، بس ایسا ہی فرق نہیں پڑتا۔ رات میں ہم نے پوچھا ابا کیا وقت ہو رہا ہوگا، آسمان کی طرف دیکھا، کیا پہچان تھی ستاروں کی؟ وہ کہ بھائی 2 بج رہے رات میں، بس ایک آدھ منٹ کا فرق، وہی وقت۔ تو یعنی گویا کہ ان چیزوں کو جاننا پہچاننا ایک امر بدیہی تھا لوگوں کے پاس، اور ہونا بھی چاہیے۔ شریعت مطہرہ نے اپنے تمام احکام کی بنیاد امور فطریہ بدیہیہ پر رکھی، یعنی منطقی دلائل پر یا فلسفے کے دلائل پر یا اس کے مباحث پر
احکام شرعیہ میں سے کسی حکم کا مدد نہیں، کہے پر ہے امور فطری یا بدیہی۔ اسی لیے فرمایا جب چاند ہو جائے تو عید ہوگی، چاند ہو جائے تو روزہ رکھو گے۔ چاند سب کو دکھتا ہے، عالم کو بھی دکھتا ہے، غیر عالم کو بھی دکھتا ہے، محقق کو بھی دکھتا ہے، غیر محقق کو بھی دکھتا ہے، اس میں سب برابر ہے۔ ایسے ہی یہ صبح صادق، صبح کاذب، اور اتنی پختگی تھی اپنی اس پر، میں نے دیکھا اپنے ابا کو کہ وہ مسجد کے اندر بیٹھے، افطاری ان کے پاس، اذان نہیں ہوئی، کوئی اعلان نہیں، نگاہ ان کی جب باہر پڑی تو وہیں سے سمجھ گئے سورج غروب ہو چکی، اتنا تیقن تھا اپنے، فوراً سورج غروب ہو۔ ایسے نہیں جیسے ہم انتظار کرتے رہیں گے، آج تو یہی ماحول ہے نا، ہر جگہ یہی ماحول ہے، گاؤں میں بھی، شہر میں بھی، وہ میرے گاؤں میں بھی وہی ماحول ہے، دارالعلوم میں بھی وہی ماحول ہے، یہاں بھی ہر جگہ وہی ماحول میں۔ اس وقت اکثر لوگ اذان کا انتظار کرتے، مگر میں اپنے ابا کو دیکھا اگر بادل نہیں ہے وہ مؤذن کی اذان کا انتظار نہیں کرتا۔ مسجد میں سے ہی ادھر دیکھا اوپر، وہ انہیں معلوم تھا کہ سورج غروب ہونے پر کیا کیفیت ہوگی، وہ ایک دم بسم اللہ الرحمن۔ میں کہا ابا بھی اذان نہیں ہوئی، ارے غروب ہو گیا، اذان پہ مدار نہیں ہے اس کا، غروب پر مدار ہے۔ بات ایسی کرتے تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، مگر ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ کی زیر تربیت رہے، اس لیے ہم کوئی مسئلہ ان سے پوچھتے وہ بتاتے ہیں، ہمیشہ بتاتے ہیں۔ ہوتے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا وصال محمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ دارالعلوم سے پڑھے، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے کہیں پڑھایا بس عوام کی تربیت اور اصلاح میں، ہوتے 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 میرے گاؤں میں بھی ان کا گزر ہوا، پتہ چلا بھائی کوئی بزرگ آئے ہیں، عالم آئے ہیں۔ اس زمانے میں مدرسے تو تھے نہیں، دارالعلوم تھا، باقی دیہاتوں میں مدرسے نہیں، میرے گاؤں میں بھی نہیں۔ پتہ چلا کوئی بزرگ آئے ہیں، وہ تو میں اپنے بچپنے میں بھی دیکھتا تھا، بزرگ آتے رہتے تھے، مسجد میں بیان کرتے تھے، اور رات کو وہی ٹھہرتے تھے، لوگ ان کو کھانا پیش کرتے تھے، پھر وہ فجر کی نماز کے بعد بھی کچھ بیان کرتے، پھر وہ جاتے تھے، وہ نمازی کسی نے 25 پیسے دے دیے، کسی نے 1 روپیہ دے دیا، کسی نے 54 دے دی، کسی نے 58 ہدیہ کرتے، یہ میں نے دیکھا تھا دستور بچپن میں۔